السلام علیکم، میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو گئی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سارے؟ مجھے امید ہے کہ سارے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر تھوڑی سی بھی اداسی ہے تو یہ ناول سن کے مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لو، میں نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس ناول کا نام ہے یہ بلبلیں یہ تتلیاں، اور اسے لکھا ہے مہا ملک نے۔ چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خزاں کا موسم پھر لوٹ آیا تھا۔ ہر سال کی طرح فضا میں وہی دکھ بھری بھید بھری اداسی رچ گئی تھی۔ ہوا کے چلبلے مدھر گیت ایک علیحدہ ہی لے میں ڈھل رہے تھے۔ مینے کی چہکار الگ دل کو اداس کرتی تھی، جانے کیا کچھ یاد آنے لگتا تھا، لیکن اس اداسی کو محسوس کر کے ان ہواؤں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ بیتے ہوئے کل کی باتیں من آنگن میں گونجتی رہتی، اس کا دھیان بٹا رہتا، محفل سجی رہتی تھی۔ زرد زرد خشک پتے اس کے قدموں تلے آ کر اپنی بے ثباتی پر کراہتے، اور وہ ان کی آواز کو بڑے غور سے سنا کرتا۔ کتنے پیغام پوشیدہ تھے ان مدھم مدھم سی سسکیوں میں، کتنے موہوم اشارے تھے جنہیں سمجھنے کے لیے ایسی ہی تنہائی درکار تھی۔ وہ اس سنگی بیچ پر بیٹھ کر فنا اور بقا کے فلسفے کی گتھیاں سلجھایا کرتا۔ سو دوزیوں کا حساب کتاب، جمع تفریق ضرب، کیا کھویا کیا پایا، وہ اپنے دل میں جھانکتا، اپنے ہاتھوں کی جھریوں کو بغور دیکھا کرتا، اپنی انگلیوں کے راشے کا بڑھاؤ جانچنے کی کوشش کرتا۔ پھر اسے خزاں کی ہواؤں میں رچے ہوئے نوحے اپنی جانب متوجہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ ان پر سر دھننے لگتا، اپنا آپ بھولنے لگتا۔ سنگی بینچ کے بالکل ساتھ جامن کا پیڑ تھا۔ جامن کے اس پیڑ پر بہت سی اقسام کے پرندے بیک وقت جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی مختلف آوازیں مختلف سازوں کی مانند مل کر ایک انوکھا گیت ترتیب دیتی تھیں جو اس کے کانوں کو بہت دلکش لگتا تھا۔ وہ ہوا کے نوحے اور ان نوحوں میں چھپا پیغام بھول جاتا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اسے اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھیں۔ وہ جامن تلے جمع پتھروں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے چڑیوں کا گیت سنتا رہتا۔ پتھروں کا ڈھیر وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ وہ جامنوں کے حصوں کے لیے پتھر اچھالا کرتے تھے۔ یہ کام پارک میں جمع ہونے والے لڑکوں کا تھا، لیکن عموماً آپس میں مل کر چھوٹے چھوٹے معصومانہ کھیل کھیلا کرتی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہ بڑا سا دائرہ بنا لیتی اور پھر یوں ہی گول گول گھومتے ہوئے نہ جانے کتنے گیت گا لیا کرتی تھیں۔ یوں گول گول ایک ہی دائرے میں گھومتے ہوئے وہ بہت خوش ہوا کرتی تھیں۔ گیت کے بول اور دھن تبدیل ہو جاتی تھی، دائرہ وہی رہتا تھا، پھر بھی وہ گھومے جاتی۔ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت وہ ایک ہی دائرے میں گھوم کر اور ایک سے گیت گا کر بھی خوش رہا کرتی تھی۔ اس یکسانیت سے ان کا جی نہ اگتا۔ پارک میں کھیلتے ہوئے لڑکوں کا مزاج اس کے برعکس تھا۔ انہیں ہر روز نیا کھیل درکار تھا۔ وہ کبھی کرکٹ کھیلتے، کبھی فٹ بال، کبھی وہ پرندوں کے پیچھے غلیلیں لیے پھرتے، تو کبھی جامنے گرانے کی ترکیب سوچتے۔ اسے لڑکیوں کے کھیل اچھے لگتے تھے، وہ انہیں دیکھا کرتا۔ ان کے کھیلوں میں سکون تھا، محبت تھی، گھرستی تھی۔ وہ ننھی گڑیا سی بچی اسے بے حد پسند تھی جو روز اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں آیا کرتی تھی۔ وہ گول مٹول سی بچی جب ہنستی تو اس کے کشمیر کے سیبوں جیسے گال چمکتے اور ان میں گڑھا پڑتا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ اس بچی کو گود میں اٹھا لے اور اسے پیار کرے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا۔ اگر کہیں وہ رونے لگتی تو بڑا غضب ہو جاتا۔ اسے کہاں بچوں کو خاموش کرانا آتا تھا۔ پارک میں کھیلتے ہوئے لڑکے اسے بالکل پسند نہ تھے۔ وہ اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بابا آیا، بڈھا بابا آیا۔ وہ اسے دیکھ کر شور مچاتے، تالیاں پیٹتے۔ وہ ان کی حرکتوں پر خاموش رہتا، لیکن اسے غصہ آتا تھا۔ اس کا جی چاہتا وہ زوردار آواز نکال کر انہیں ڈرا دے، یا گھاس پر پڑا ہوا کوئی پتھر اٹھا کر انہیں مارنے کی دھمکی دے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا۔ اگر وہ ایک مرتبہ انہیں ڈرا دیتا تو پھر وہ روز اسے ڈرانے کی نت نئی ترکیبیں سوچتے، اس کا پارک میں آنا دو بھر کر دیتے، اسے پاگل قرار دے کر پتھر مارنا واجب سمجھتے۔ سو وہ انہیں کچھ بھی نہ کہتا۔ وہ اداس ہو کر خزاں کے موسم پر غور کرنے لگتا تھا۔ سبیہا لیبر روم میں تھی۔ واجد اور اماں باہر کوریڈور میں پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھے تھے۔ اماں کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے تیزی سے گر رہے تھے۔ ان کا منہ بھی ہل رہا تھا اور وہ خود بھی ہل رہی تھیں۔ ان کے زور زور سے ہلنے کی وجہ سے بینچ بھی ہل رہا تھا اور واجد بھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بالکل سپاٹ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچے۔ کبھی اسے سبیہا کا خیال آتا، کبھی اپنے ہونے والے بچے کا، کبھی ہاسپٹل کے بل کا، کبھی آفس کا۔
ایک نرس بڑی اجلت میں باہر آئی تھی۔ اماں اور واجد سرعت سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی مسز کی نارمل ڈلیوری پاسبل نہیں ہے، سیزر ہونا ہے، یہ دوائیں لے آئیں۔ اس نے ایک پرچی اسے تھمائی اور واپس اندر چلی گئی۔ واجد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اسے یہ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا پوچھے۔ اماں اس کے پہلو میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ وہ پرانے زمانے کی خاتون تھی۔ آپریشن کا تصور ہی ان کے لیے بڑی دس قیاس بات تھی۔ بھلا بچہ پیدا ہونے کا آپریشن سے کیا تعلق؟ جو چیز اللہ نے فطری طور پر اتارنی ہے اس کے لیے غیر فطری طریقہ کیوں اختیار کیا جائے؟ واجد دوائیوں کا بندوبست کرنے میں لگ گیا اور اماں بیٹھی بڑبڑاتی رہیں۔ انہیں ڈاکٹر اور اسپتال والوں پر غصہ تھا جو محض جلدی کی خاطر یہ سب کر رہے تھے، ورنہ ان کے خیال میں تو دو دن کی تاخیر بھی کوئی مسئلہ نہ تھی۔ واجد نے دوائیوں اور سیزیرین کے لیے معقول رقم کا انتظام کیا۔ وہ لوٹا تو اماں وہاں نہ تھیں۔ آپریشن ہو چکا تھا، صبیحہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اماں اس کے پاس تھیں۔ اماں، اس نے ایک نگاہ ہور سے بیگانہ صبیحہ پر ڈالی اور دوسری نظر اماں کے سوتے ہوئے چہرے پر۔ اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ اماں، وہ پھر بولا، بیٹی ہوئی ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، ابھی نرس دکھا کر گئی ہے۔ اوہ، اسے سکون محسوس ہوا، گویا سب کچھ نارمل تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹی اور وہ بھی آپریشن سے؟ اماں کچھ خفا لگتی تھی۔ روپیہ پیسہ بھی لگاؤ، جان پر الگ تکلیف جھیلو اور پھر بھی بیٹی۔ واجد خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اماں کی باتوں کی تائید یا تردید کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ پیسے کہاں سے لائے؟ ایک دوست سے ادھار لایا ہوں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بس ہو گئے خرچے شروع؟ بیٹیاں تو پیدا ہوئیں اور باپ کو کمانے کی فکروں نے گھیرا۔ اماں بے حد ملول ہوئیں۔ بیٹے پر خرچہ ہو تو جی کو تسلی تو ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہ ہمیں کھلائے گی۔ بیٹے کے خرچوں سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ خیر، جو اللہ کی مرضی۔ واجد کی بند آنکھوں میں مستقبل کے خواب ابھرنے لگے۔ وہ چشم تصور سے خود کو انجانے بوجھ تلے دبا ہوا دیکھنے لگا۔ اماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ نرس کی آمد سے اس کے خیالات میں تعطل پیدا ہو گیا۔ وہ بچی لے آئی تھی۔ اس نے اسے اماں کی گود میں ڈال دیا اور خود مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ واجد نے آنکھیں کھولیں۔ آف وائٹ کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اماں کی گود میں تھا۔ اماں اپنی کہی ہوئی ساری باتیں بھول کر اب بے حد اشتیاق سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ واجد کو بچی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف اس کا ننھا منا گلابی تلوا اسے دکھائی دیا، جیسے کسی گڑیا کا پیر ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اٹھ کر اماں کے قریب آ گیا۔ چھوٹے سے گلابی گول چہرے پر لمبی لمبی کالی پلکیں تھیں۔ وہ بے حد پیاری بچی تھی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ سنیا ہے اس کا نام، اماں بولیں۔ میں نے سوچا تو حمزہ تھا۔ خیر، جو اللہ کی مرضی۔ آپریشن کی وجہ سے صبیحہ کو 3-4 دن اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ واجد کا سارا سیٹ اپ بگڑ گیا تھا۔ اماں کو ہر حال میں صبیحہ کے پاس ہی رہنا تھا، بچی کو سنبھالنا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا جو اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا خیال کرتا۔ اسے آفس سے چھٹی لینا پڑی۔ صبح و شام وہ ہوٹل سے کھانا لے کر اسپتال پہنچاتا تھا جہاں وہ تینوں کھانا کھاتے۔ صبیحہ کا میکہ دوسرے شہر میں تھا۔ اس کی گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی مگر تاحال کوئی نہیں آیا تھا۔ اس روز صبیحہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ واجد اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے وہاں سجاد مل گیا۔ سجاد بھی اس کے آفس میں کام کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے۔ تم یہاں کیسے؟ دعا سلام کے بعد واجد نے اس سے پوچھا۔ میری بیوی ایڈمٹ ہے، بیٹا ہوا ہے۔ سجاد کا چہرہ چمک رہا تھا۔ واجد نے دیکھا اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپرز کیک کے کئی ڈبے تھے۔ میری بھی بیوی ایڈمٹ ہے، بیٹی ہوئی ہے، واجد نے بتایا۔ اچھا، مبارک ہو، سجاد سرسری بولا۔ دونوں ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ واجد کمرے میں آئے تو صبیحہ بچی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ اماں سامان سمیٹ رہی تھی۔ انہیں سامان سمیٹتے دیکھ کر واجد کو خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ اسے جیسے کسی قید سے رہائی کا احساس ہوا۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ بچی کو ایک نظر دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، گھر چل کر مٹھائی لے آؤں گا، عزیز رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے۔ ہیں؟ اماں نے برا سا منہ بنایا۔ پہلے کم پیسے خرچ ہوئے ہیں جو ایک نیا خرچہ سوچ رہا ہے؟ ایسی کون سی خوشیاں برسی ہیں؟ لڑکیوں کی کون مٹھائی بانٹتا ہے؟ واجد نے صبیحہ کے بجھتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ دل میں اس نے سوچا کہ واقعی خرچہ تو پہلے ہی بہت ہو گیا تھا۔
وہ گھر پہنچا تو نصیر میز پر کھانے کے برتن رکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر نصیر نے سکون کا سانس لیا۔ کہاں رہ گئے تھے صاحب؟ میں کب سے راہ تک رہا تھا۔ کہاں جانا ہے میں نے نصیر؟ اس نے چھڑی جگہ پر ٹانگی اور ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی۔ یوں ہی ذرا پارک تک چلا جاتا ہوں، سحر بھی ہو جاتی ہے، جوڑ بھی ہل جل جاتے ہیں اور پھر دل بھی بہل جاتا ہے۔ تم کیوں میری راہ تکتے ہو؟ کھانا کھا لیا کرو۔ واہ صاحب، اچھی کہی۔ نصیر نے برا مانا۔ 2 بندے ہیں گھر میں، وہ بھی کھانا الگ الگ کھائیں، جو رہی صحیح برکت ہے وہ بھی جاتی رہے۔ کیا پکا لیا ایسا؟ وہ ہنسنے لگا۔ بڑے چمک رہے ہو۔ کیا پکانا ہے نصیر خان نے؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ دن بھر میں 1 ہانڈی پکا لیتا ہوں، کون سا تیر مارتا ہوں۔ آج مارکیٹ گیا تھا، پائے اچھے مل رہے تھے، سوچا لے لوں، 2 پائے لے آیا۔ یہ ڈھیر سارا سالن بن گیا ہے، 4 دن کھائیں گے۔ 4 دن؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم 10 دن کھلاؤ یار، یہاں کس کو اعتراض ہے؟ جی کا بہلاوا ہے، سب 4 دن اور جاتے ہیں پھر آ کے۔ وہ جان بوجھ کر کھانسنے لگا تھا۔ نصیر باورچی خانے میں گیا تو وہ اٹھ کر کارنر ریک تک چلا آیا۔ فریم میں جڑی تصویر میں بچیاں مسکرا رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ایک بچی کے رخسار پر انگلی پھیر دی۔ دل سے ایک ہوک اٹھی۔ سب چلی گئیں، سب۔ آنکھ سے ایک قطرہ ٹپکا اور اس کی داڑھی کے بالوں میں گم ہو گیا۔ پاپا! وہ چونک اٹھا۔ جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر اس نے آ کے قمیض کی آستین سے پونچھ ڈالی۔ نصیر کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے سالن کا ڈونگا میز پر رکھ رہا تھا۔ آ جائیں صاحب، کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو مزہ نہیں دے گا۔ میں مزے کے لیے کہاں کھاتا ہوں نصیر۔ وہ بھی میز تک چلا آیا۔ فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ نصیر اٹھنے لگا۔ نا 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 نا۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا۔ رستے میں پڑی میز سے اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی، پھر بھی وہ چوٹ کا درد پیتا فون تک بے تابی سے پہنچا۔ ہیلو؟ اس نے ریسیور اٹھایا۔ پاپا؟ یہ آواز اس نے چند لمحے بیشتر تصور میں سنی تھی۔ ثنیہ بیٹی کیسی ہو؟ اس کی آواز میں خوشی تھی اور درد کا احساس بھی۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس، خوش باش۔ اس نے گھٹنا تھاما۔ یہ آپ کراہ کیوں رہے ہیں؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ پھر سے بخار تو نہیں ہو گیا؟ نہیں نہیں، بس وہ ذرا سا میز کا کونا لگ گیا ہے گھٹنے میں۔ میں ٹھیک ہوں۔ او ہو پاپا، آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے۔ یہ میز کہاں سے آ گئی گھٹنے تک؟ آپ ہی دیکھ کر نہیں چلتے۔ اب کتنے دن درد رہے گا؟ پہلے ہی ہڈیوں کا پرابلم ہے آپ کو۔ پاپا آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے۔ یہ نصیر کہاں ہے؟ آپ اسے کیوں نہیں کام کرواتے؟ او ہو بچے، کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پاپا مجھے بہت فکر رہتی ہے آپ کی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اچھا بچے کیسے ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں۔ ریبا تو ہر وقت آپ کی باتیں کرتی ہے۔ اور چھوٹو؟ وہ بھی، وہ مختصراً بولی۔ آ کب رہی ہو؟ آ کر مل جاؤ باپ سے۔ اس کی دل کی بات بالآخر لبوں تک آ ہی گئی۔ میں آؤں گی پاپا، بہت جلد۔ اچھا بیٹے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور آنکھوں میں آتی نمی صاف کرتا میز تک چلا آیا۔ اچانک ہی اسے بہت بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ نصیر کے پکائے ہوئے پائے اس نے بے حد شوق سے کھائے اور تعریف بھی کی۔ آفس میں اس نے 2 طرح کا رویہ بے حد شدت سے محسوس کیا۔ سجاد کو سبھی لوگوں نے بہت پر اثر انداز میں مبارکباد دی تھی۔ مٹھائی کے تقاضے ہوئے تھے، دوست احباب اس کے گھر پھل پھول لے کر پہنچے تھے، جبکہ واجد کے ساتھ سب کا رویہ یوں ہی سرسری سا تھا۔ بیٹی کی مبارکباد اسے سب نے دبے دبے سے انداز میں اس طرح دی جیسے اس کے برا مان جانے کا خدشہ ہو۔ کسی نے اسے مٹھائی کی فرمائش نہ کی، کوئی دوست اس کے گھر نہ آیا۔ واجد کو اب سے پہلے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا۔ سبیحہ کی پریگننسی کے دوران اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس کے ہاں لڑکا ہونا چاہیے یا لڑکی۔ سبیحہ اکثر اس سے پوچھا کرتی کہ اس کی کیا خواہش ہے، وہ ہنس کر خاموش ہو جایا کرتا۔ لیکن پہلی بچی کی پیدائش پر ہی معاشرے کا جو رد عمل اس کے سامنے آیا، اس سے اس کے دل میں بیٹے کی خواہش ابھری۔ پھر چند ہی دنوں میں ایک مخل سے تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی۔ ثنیہ کی پیدائش سے جھک جانے والے کاندھوں کو اٹھا کر چلنے کا جی چاہنے لگا۔ اس نے ایک روز سبیحہ سے اپنی تمنا کا اظہار کر ڈالا۔ خواہش تو مجھے بھی ہے واجد، وہ بولی، لیکن ڈاکٹر کہتی تھی آپریشن کے بعد گیپ زیادہ ہونا چاہیے، کم از کم 2-3 سال۔ 2-3 سال؟ وہ چلا اٹھا۔ پاگل ہے ڈاکٹر،
ایک تو بے وجہ آپریشن کر ڈالا، پھر نت نئے شوشے. آئندہ ہم اس ڈاکٹر سے کیس نہیں کروائیں گے. سبیحہ خاموش ہو گئی. بیٹی پیدا کر کے وہ بھی خود کو مجرم سا محسوس کرتی تھی. اس نے واجد کی فرمائش کے سامنے زیادہ جرح نہ کی. چند ماہ میں نتیجہ سامنے آ گیا تھا. دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے. نئے سرے سے خواب بننے لگے. اماں کے نحیف و نزار وجود میں بھی دوبارہ جان پڑ گئی. وہ دوڑی بھاگی کسی مولوی سے تعویذ بنوا لائیں اور سبیحہ کے گلے میں ڈال دیا. سبیحہ وہ تعویذ پا کر بے حد خوش ہوئی. گویا مولوی نے اسے پکا پکا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. گویا وہ لڑکے کی ماں بن بھی گئی تھی. اماں اور سبیحہ نے سارے کپڑے نئے بنوائے. بھلا لڑکا کہاں لڑکیوں کی سی فراکیں پہن سکتا ہے؟ اماں ہر دکاندار سے لڑکے کے استعمال کی اشیاء طلب کرتی. ارے یہ لال ٹوپا کیوں دے رہا ہے بھائی؟ ہلکے رنگ کا دے. یہ گڑیوں کی چھپائی والا کپڑا، میں بچے کی چادر گڑیوں والی بناؤں؟ دماغ درست ہے؟ سبیحہ واجد کو ان کی باتیں بتاتی. دونوں میاں بیوی خوب ہنستے. چھوٹی سنیا قدم قدم چلنے لگی تھی. وہ واجد کے آگے پیچھے پھرا کرتی. واجد کو اس سے کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا. وہ دن بھر میں ایک آدھ مرتبہ اسے گود میں اٹھا لیا کرتا، پیار کر لیا کرتا تھا. پھر جیسے اس کا فرض پورا ہو جاتا تھا. کبھی وہ باہر جانے کی ضد کرتی. اسے واجد کی گود میں چڑھ کر محلے کی دکان سے چیز خریدنے کا بے حد شوق تھا. واجد نے کبھی اس کی یہ فرمائش پوری نہ کی تھی. اسے سنیا کو گود میں لے کر باہر لے کر جانے میں شرم محسوس ہوتی تھی. لڑکا ہوتا تو لے بھی جاتا. وہ دل میں سوچتا فخر تو ہوتا. سنیا 1.5 برس کی بھی نہ ہوئی تھی جب ثانیہ چلی آئی. وہ بھی سیزیرین کا نتیجہ تھی. واجد اور اماں دم بخود رہ گئے. واجد کا جی چاہ رہا تھا یہ اطلاع سنانے والی نرس کی پٹائی کر ڈالے. بہت دیر تک وہ جھکے ہوئے کاندھے اور ستا ہوا چہرہ لے کر بیٹھا رہا. اماں ٹھنڈی آہ بھر کر بچی کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی. بچی لڑکوں والے کپڑے پہنے ہلکے رنگ کی چادر میں لپٹی مزے سے مسکرا رہی تھی. اپنی سرپرائزنگ آمد پر یا ان لوگوں کی بے بسی پر یا اوپر والے کی مصلحت پر، جانے کس بات پر. واجد کو اس مرتبہ بہت مایوسی ہوئی تھی. عشاء کی نماز پڑھ کر وہ صحن میں چلا آیا. وہاں بچھی چارپائی پر لیٹ کر تارے گننا اس کا محبوب مشغلہ تھا. آسمان کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوتا تھا. چاند تارے، سفید جالی کے سے نرم نرم باریک بادل جو کبھی چاند کا چہرہ ڈھانپ دیتے کبھی کھول دیتے. اسی آسمان تلے اس نے عمر بتا بھی دی تھی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی. اسے آسمان پر اماں نظر آتی، مسکراتی ہوئی، اسے اشاروں سے اپنے پاس بلاتی ہوئی اماں. پھر اسے سبیحہ نظر آتی، اداس اداس مسکراہٹ والی سبیحہ. اس کی نگاہوں میں ایک نامحسوس سی شکایت ہوتی. وہ اسے پاس نہ بلاتی تھی، بس دبے دبے مسکرائے جاتی، غم زدہ سی مسکراہٹ. اسے احساس ہوتا ایک دن اس کا چہرہ بھی اسی طرح آسمان کا کوئی دریچہ کھول کر جھانکتا ہوگا. وہ بھی نیچے دیکھ دیکھ کر مسکرائے گا، اشارے کرے گا. کون سمجھے گا میرے اشارے؟ اسے خیال آتا کس کے لیے جھانکوں گا میں. فریم میں جڑی تصویر میں مسکراتے 4 چہرے اس کی نگاہوں میں پھر گئے. اس کے لبوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ چلی آئی. اس نے آنکھیں موندی تو 2 قطرے اس کی گردن تک چلے آئے. اسے ثانیہ کی یاد آئی. سنیا بیاہ کر دوسرے شہر گئی تھی لیکن ثانیہ یہیں اسی شہر میں تھی. وہ اکثر آیا کرتی تھی. اس کے 3 بچے تھے جو گھر میں ادھم طوفان مچا ڈالتے. 2 بیٹے 1 بیٹی. اسے ثانیہ کی سب سے چھوٹی اکلوتی بیٹی لائبہ بہت عزیز تھی. وہ اسے اٹھائے اٹھائے پھرتا، اس کا منہ چومتا. وہ اس سے بھاگتی تھی، اسے دیکھ کر چھپنے لگتی. اسے اپنے نانا کچھ خاص پسند نہ تھے. لڑکے شرارتی تھے، وہ اس کی چیزیں چھیڑا کرتے تھے. وہ اکثر انہیں ڈانٹ دیا کرتا تھا. ایک تو یہ لڑکے کتنے شریر ہوتے ہیں، وہ اکثر عاجز ہو کر کہتا. اس کی بیٹیاں ہنسا کرتی تھیں. رات گئے اس کی طبیعت خراب ہو گئی. سینے میں درد اٹھنے لگا. اس نے نصیر کو 2-4 آوازیں دی تو وہ آنکھیں ملتا چلا آیا. صاحب خیر تو ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا. نصیر، وہ میری گولیاں ہیں، زبان کے نیچے رکھنے والی. وہ بمشکل بول پایا تھا. نصیر دوڑا بھاگا گیا، اس کی گولیاں لے آیا، شیشی سے گولی نکال کر اس کے منہ میں رکھی. پھر اس کی پشت سہلانے لگا. وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اس عالم میں اسے اللہ کے بعد سبیحہ کی یاد آئی تھی. اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو شاید اسے تنہائی اور تکلیف کا اتنا احساس نہ ہوا کرتا. وہ ساتھ ہوتی تو وقت بالکل علیحدہ شکل کا ہوتا. ایک دوسرے کے سہارے وہ بڑھاپے اور تکلیف کی سب سرحدیں ساتھ طے کر لیتے. نصیر کون تھا؟ محض ایک دیرینہ ملازم. بھلا ملازم کے سہارے موت کی سرحد عبور کرنا کوئی آسان بات تھی؟
ایسے عالم میں تو کسی بہت اپنے کا ہاتھ ہاتھوں میں ہونا ضروری ہے۔ اسے اماں کا آخری وقت یاد آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آنے لگی۔ پھر اسے سبیحہ کا، اس کی سفید پلکوں والی آنکھیں سسکنے لگیں۔ سبیحہ، سبیحہ، اس کا دل پکارنے لگا۔ نصیر بیٹھا اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ تم جاؤ نصیر، وہ بھیگی آواز میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں اب، تم آرام کرو جا کر۔ صاحب، آپ چلے کیوں نہیں جاتے وہاں؟ نصیر دبی دبی آواز میں بولا۔ نہیں نصیر، بہت اچھی گزر رہی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں۔ 4 دن اور جاتے ہیں اور اسے کھانسی آ گئی۔ تم جاؤ نصیر۔ اس کے اصرار پر ناچار نصیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے سبیحہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ تنہائی میں سبیحہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں اسے سبیحہ سے کچھ زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ وہ اماں کی پسند تھی۔ شادی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ تھا۔ شادی کے بعد وہ شروع میں اس سے کترایا کرتا، جھیپا جھیپا سا رہتا۔ اماں کو میاں بیوی کا سر جوڑے رہنا پسند نہ تھا، نہ ہی وہ بیوی کا زیادہ دیر میاں کے پاس بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ آفس سے لوٹ کر وہ اکثر دوستوں سے ملنے باہر چلا جاتا۔ سبیحہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ پھر بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اور بھی مصروف ہو گئی۔ واجد سر پر آ پڑنے والی ذمہ داریوں میں گم ہو گیا۔ دونوں نے شناسہ اجنبیوں کی مانند سفر گزار دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کھوجنے یا دریافت کرنے کی کوشش نہ کی۔ انہوں نے آنکھوں میں بجھے ہوئے دیے جلانے کی کوشش نہ کی۔ نگاہوں کے پانیوں پر سفر کر کے دل کے خزانے تک پہنچنے کی زحمت نہ کی۔ اسے اب اکثر خیال آیا کرتا تھا، غلطی اس کی تھی۔ ذات سے ذات تک کا سفر شروع کرنے میں پہل ہمیشہ مرد کو کرنا چاہیے۔ سبیحہ ان عورتوں میں سے تھی جو کبھی سفر پہلے شروع کرنے کی ہمت نہیں کرتی۔ وہ آفس سے لوٹتا تو سبیحہ گفتگو کا آغاز نہ کرتی، خاموشی سے اس کا استری شدہ جوڑا نکال کر غسل خانے میں لٹکا دیتی۔ وہ نہا دھو کر کمرے میں آتا تو گرم گرم کھانا اس کا منتظر ہوتا۔ وہ کھانا کھاتا، سبیحہ اس دوران کمرے میں 1-2 چکر لگا جاتی۔ اگر وہ اس سے بات کرتا تو وہ خوش دلی سے مسکرا کر جواب دیتی، اور اگر وہ دفتر کی کسی الجھن میں گم خاموشی سے کھانا کھائے چلے جاتا تب وہ بھی اسے مخاطب نہ کرتی۔ شاید اس نے نکاح نامے میں اپنی ذات کے تمام تقاضوں سے دستبردار ہونے کی شرط بھی بس خود لکھ لی تھی اور چپکے سے اس پر سر تسلیم خم بھی کر لیا تھا۔ اسے اب اکثر اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ اسے زرخیز مٹی ملی تھی، اس نے کبھی اس پر گلستان سجانے کی کوشش نہ کی۔ عورت فطرتاً محبوب ہوتی ہے، واجد نے کبھی اس کے اس جذبے کی تسکین کرنے کی کوشش نہ کی۔ روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر ضروریات کی فراہمی، بس اس نے سبیحہ کا اتنا ہی حق سمجھا۔ حق کے علاوہ عورت کا مان بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس نے احساس نہ کیا۔ صحن میں بے مقصد لیٹ کر لمبی راتوں کو تمام کرنے کے کشٹ میں اسے اب اکثر یہ خیال ستاتا تھا، اس نے کبھی سبیحہ کے ہمراہ چاندنی راتیں باتیں کر کے بتانے کا اہتمام کیوں نہ کیا۔ اس نے تو کبھی سبیحہ سے اتنا بھی نہ کہا، دیکھو سبیحہ، پورا چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اب اسے وہ سب باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے کبھی سبیحہ سے نہ کیں، جو باتیں اس نے چند سالوں کی ہم سفری میں سبیحہ سے کیں، وہ اسے بالکل یاد نہ تھیں۔ بھلا وہ باتیں کہاں یاد رہ جانے کے قابل تھیں؟ وہ ڈاکٹر بلا رہی ہے۔ سبیحہ شرماتی جھجکتی لیڈی ڈاکٹر کے چیمبر سے نکلی اور اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ مجھے؟ واجد کو حیرانی ہوئی، مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ پتہ نہیں، سبیحہ بولی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے پتہ تھا۔ واجد کو کوفت ہوئی، عورتوں سے بات کرنے کے معاملات میں وہ صفر تھا، اسے تو کبھی اپنی بیوی سے بات کرنا نہ آئی تھی۔ بمشکل وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں جا کر اس کے مقابل بیٹھا۔ مسٹر واجد، 2.25 سالوں میں 3 میجر آپریشن، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کو اپنی بیوی کی زندگی عزیز نہیں ہے کیا؟ جی، وہ اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ پڑھے لکھے شخص ہیں آپ کو تو سب باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ سیزیرین کے بعد آپ کو کم از کم 3 سے 4 سال کا گیپ درکار تھا۔ اس پریگننسی سے آپ کی مسز کو سخت نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ ارے ابھی تو اس کے سٹچز بھی پوری طرح سے خشک نہیں ہوئے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بہرحال ایک زندگی کی بنیاد پڑ گئی ہے، میں اسے ختم کرنے کا گناہ تو نہیں لے سکتی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس تیسرے آپریشن کے ساتھ ہی آپ بچے بند کروانے کا آپریشن بھی کروا لیں۔ اس عورت میں مزید سکت نہیں ہے۔ واجد کو ڈاکٹر کی بات بے حد بری لگی، لیکن اس نے وہاں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔
وہ سبیحہ کو لے کر گھر آ گیا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ سبیحہ نے پوچھا تھا۔ سوچیں گے، اس نے بات ٹال دی۔ ثانیہ اور ثانیہ کے بعد وہ کم از کم 2 بیٹے چاہتا تھا۔ بچے بند کروانے کا مطلب تھا زیادہ سے زیادہ 1 بیٹا، اور پھر اس مرتبہ نہ جانے کیوں اسے وہم تھا کہ سبیحہ پھر لڑکی کو جنم دے گی۔ وہ کوئی رسک مول لینے کے موڈ میں نہ تھا۔ اماں پوتا کھلانے کی آرزو جی میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی رخصت کے سمے اس کے دل میں بھی اس کی خواہش یوں ہی سے سکتی رہ جائے۔ وہ بیٹے کا باپ بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش جنون بن چکی تھی۔ اس نے کیس کسی ایسی ڈاکٹر سے کروانے کا فیصلہ کیا جو اسے ایسا برا مشورہ نہ دے۔ بیٹی ہوئی ہے، سسٹر نے اطلاع دی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس سے سر اٹھا کر یہ جملہ کہنے والی کو دیکھا تک نہ کیا۔ آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ کا ارینجمنٹ کریں۔ اس مرتبہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر وہیں اسی کیفیت میں بیٹھا رہے، کوئی اس سے بات نہ کرے، اسے کسی کی بات کا جواب نہ دینا پڑے، اسے اٹھنا نہ پڑے، چلنا نہ پڑے، کوئی سبیحہ اور اس کی بچی کو اٹھا کر گھر پہنچا دے، وہ کسی کا ذمہ دار نہ ہو۔ لیکن ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ اپنے کنبے کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ سو وہ ہمت کر کے اٹھا اور بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گیا۔ سبیحہ ہوش میں آ کر بہت روئی تھی۔ اس نے بچی کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ واجد سبیحہ کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اس سے ضرورتاً بات کر رہا تھا، گویا سب کیا دھرا اسی کا تھا۔ بچی سبیحہ کی گود میں آئی تو سبیحہ کے دل کو قرار آ گیا۔ وہ اپنی سب تکلیف بھول کر اسے دودھ پلانے لگی، اور بچی کا پیٹ بھر جانے پر اس نے غلطی سے اس کا منہ بھی چوم لیا۔ پھر واجد کو دیکھ کر وہ خفیف سی ہو گئی۔ واجد کو اپنے رویے کی بدصورتی کا بالآخر کچھ احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر سبیحہ کے قریب چلا آیا۔ ارے یہ تو بہت پیاری ہے، وہ بولا۔ سبیحہ ہنس دی۔ بچی بے حد صحت مند اور خوبصورت تھی۔ اس کا نام کیا ہوا؟ حمزہ۔ سبیحہ ہنس دی۔ ہر مرتبہ ہی یہ نام سوچتی ہوں، اماں کی خواہش تھی نا۔ اچھا تو ہمن رکھ لیتے ہیں، واجد بولا۔ اماں کی خواہش کچھ تو پوری ہو۔ دونوں میاں بیوی ہنس دیے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے سبیحہ، واجد کچھ ٹہر کر بولا تھا۔ وہ پہلی ڈاکٹر تو یوں ہی بکواس کر رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر کہتی ہے 6 آپریشن بھی ہو سکتے ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ پتہ نہیں واجد، مجھے ڈر بہت لگتا ہے، شاید میری قسمت میں بیٹا دیکھنا نہیں ہے۔ سبیحہ اداسی سے بولی۔ کیوں نہیں؟ مایوس کیوں ہوتی ہو؟ اگلی مرتبہ بیٹا ہی ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اگلی مرتبہ؟ سبیحہ سہم گئی، پھر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی طبیعت ساری رات خراب رہی تھی۔ ساری رات وہ جاگتا رہا تھا، روتا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے سبیحہ یاد آتی تھی تو وہ رونے لگتا تھا۔ وہ خود کو مجرم تصور کرنے لگتا تھا۔ ہر چند کے سبیحہ نے آخری دم تک اس سے کبھی کسی بات کی شکایت نہ کی تھی۔ اسے وہ سب یاد آتا جو سبیحہ کا اسے یاد تھا، اپنی زندگی کے بہترین سال، بے مثال رفاقت، بے لوث خدمت، اپنی صحت، اپنی زندگی اور اولاد۔ سبیحہ نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نے جواب میں سبیحہ کو کیا دیا، اسے کچھ نہ یاد آتا۔ وہ تو اسے ذہنی تحفظ تک نہ دے پایا تھا۔ سبیحہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی تھی کیونکہ وہ ہر مرتبہ بیٹی کو جنم دیتی تھی، اور واجد کو بیٹے کی خواہش تھی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے وضو کیا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ آنکھیں ساری رات سلگی تھیں۔ کمرے میں آ کر اس نے بتی جلائی اور حسب عادت ریک میں رکھی تصویر تک چلا آیا۔ ثانیہ، ثانیہ، ہمنا اور رمنا۔ اس نے محبت سے ان چاروں کو دیکھا۔ سبھی خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی رمنا وہ ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، جیسے سبیحہ نے دوسرا جنم لے لیا ہو۔ اسے سب ایک سی عزیز تھیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، لیکن اس کا دل چپکے سے بے ایمانی کرتا۔ رمنا رمنا پکارے جاتا۔ اس کا جی چاہا وہ رمنا کی پیشانی پر بوسہ دے۔ اسے سبیحہ کی یاد پل پل تڑپاتی تھی۔ اس کا جانا اب تک تمام جزیات سمیت اس کے حافظے میں درج تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر لیے جا رہے تھے۔ اسٹریچر ذرا کی ذرا واجد کے نزدیک رکا تھا۔ زرد رو سبیحہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو تھے۔ واجد، میری بچیوں کا خیال رکھنا، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ واجد نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اسٹریچر آگے بڑھ گیا تھا۔ واجد کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند کاندھے جھکائے وہیں کھڑا رہا تا وقتے کہ ایک نرس نے آ کر اس سے اس کی زندگی کی بدترین خبر سنا دی۔ اس مرتبہ سبیحہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ بے ہوش ہونے کی چند لمحوں بعد ہی اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس عورت میں اتنی سکت نہیں ہے۔
ایک ڈاکٹر کے کہے ہوئے الفاظ پھر ساری عمر اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ وہ جانتا تھا اپنی جنونی خواہش کے ہاتھوں اس نے اپنی صبیحہ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ اس کا قاتل تھا، وہ مجرم تھا۔ ہر سال صبیحہ کی برسی پر وہ انہی جذبات کا نئے سرے سے شکار ہوتا تھا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، صبیحہ کے بعد اسے صحیح معنوں میں اس بات کا تدارک ہوا۔ اس کے چند سال نہایت مشکل سے کٹے، پھر جو ہی ثانیہ نے شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھا، واجد کی زندگی سہل ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی بیٹی تھی جو ایک فکر مند ماں کی طرح اس کے آرام کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ایک مخلص ساتھی کی طرح اس کی الجھنوں اور پریشانیوں کا سبب جاننے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک کے بعد ایک وہ باشعور ہوتی چلی گئیں۔ اس کے ارد گرد بلبلیں چہکا کرتی تھیں۔ پاپا کھانا لے آؤں؟ پاپا چائے پئیں گے؟ پاپا آپ سوئے نہیں اب تک؟ آپ کے سر میں تیل لگا دوں؟ پاپا یہ شرٹ میلی ہے، یہ نہ پہنے، میں دوسری استری کر دیتی ہوں۔ پاپا آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور پھر ایک کے پیچھے دوسری وہ تتلیوں کی مانند اس کی گلستان سے رخصت ہو گئیں۔ وہ تنہا رہ گیا، بالکل تنہا۔ صاحب آخر آپ اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ نصیر اس سے پوچھتا۔ نہیں نصیر، وہ کہتا، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ یہاں میری بیٹیاں ہیں نصیر، میری بلبلیں۔ میں جب تک زندہ ہوں ان کے لیے تحفظ کا احساس ہوں، ایسا صاحبان ہوں جس کی آغوش ان کے خوش رہنے اور اپنے خالی رہنے کی دعا کرتی ہے۔ پھر بھی نصیر صاحبان کا احساس تو ہونا چاہیے نا۔ بیٹیاں اپنے میکے کے ذکر سے کتنا خوش ہوتی ہیں۔ میں تو ان کا میکا ہوں، میں ان کی ماں ہوں، ان کا باپ ہوں۔ وہ بولتا ہی چلا جاتا۔ نصیر لاجواب ہو جاتا تھا۔ اس سے اپنی چوٹ سہلائی۔ جی چاہتا تھا محبت بھرے ہاتھوں کا لمس اس چوٹ کو سہلائے، اسے احساس دلائے کہ کوئی ہے، مگر وہ تھا اور اس کی تنہائی تھی، اس کے آنسو تھے۔ دوپہر تک نصیر نے اس سے کچھ کھانے کے لیے اصرار کیا، پھر مجبور ہو کر کھانا کھا کر سو گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ پارک میں چلا جائے، وہاں جا کر اپنی مخصوص سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہاں کھیلتی ہوئی بچیوں کو دیکھے، انہیں دیکھ کر خوش ہو، اپنا آپ بولنے لگے، لیکن وہ مجبور تھا۔ گھٹنے کی چوٹ منہ زوری کر رہی تھی، سوجن ہونے لگی تھی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا، بھوک کی وجہ سے اس پر کمزوری غالب ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پاپا آپ آ جائیں۔ نہیں حمزہ، میں نہیں آ سکتا۔ پاپا کیوں بیکار کی ضد باندھ کر بیٹھے ہیں؟ آخر اس پسماندہ ملک میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہاں آ کر دیکھیں، زندگی کیا چیز ہے، ترقی کسے کہتے ہیں، مہذب معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ اس پسماندہ ملک میں میری جڑیں ہیں حمزہ، اس پسماندہ ملک میں میری جڑیں ہیں حمزہ، جو بہت گہری ہیں۔ یہاں میری بیٹیاں ہیں جو بہت زیادہ مؤدب اور مہذب ہیں۔ یہاں میری ماں اور تمہاری ماں کی قبر ہے، وہ ماں جو تمہیں جنم دے کر خود موت کی وادی میں جا بسی، وہ ماں جس سے تمہیں کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، اگر ہوتا تو تم کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتے۔ اوہو پاپا آپ کو کون سمجھائے؟ مجھے مت سمجھاؤ حمزہ، وہ بڑبڑایا، مجھے مت سمجھاؤ، میں نے کبھی کچھ نہیں سمجھا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ دھڑ سے دروازہ کھلا تھا، وہ اچھل کر رہ گیا۔ پاپا السلام علیکم، کورس میں کہا گیا تھا۔ سرپرائز! وہ دم بخود رہ گیا۔ زندگی کے سبھی رنگ ایک ساتھ چمک اٹھے تھے۔ خوشیوں نے ایک ساتھ اس کے گھر کا رستہ دیکھا تھا۔ ان سب کو اپنی ماں کی برسی یاد تھی۔ وہ چاروں اپنے بچے لیے چلی آئی تھیں، ثانیہ، ریبا اور چھوٹو کو لیے ہوئے تھی۔ ثانیہ لائبہ، عمر اور اشر کے ساتھ تھی۔ حملہ کی گود میں مریم تھی اور رمنہ کی گود میں فہد تھا۔ وہ بھیگتی آنکھوں کو میچ میچ کر کبھی کسی کو دیکھتا، کبھی کسی کو۔ اس کی ہنسی روکے نہ رکتی تھی۔ وہ چاروں اس پر جھک گئی تھیں، اس کے بال اس کی داڑھی کو چوم رہی تھیں۔ ثانیہ دوڑ کر آیوڈیکس اٹھا لائی تھی اور اب اس کی گھٹنے پر مالش کر رہی تھی۔ ثانیہ گرم پانی کی بوتل لینے دوڑ گئی تھی۔ حمنہ اور رمنہ کھانا گرم کر رہی تھیں۔ ان کے بچے پورے گھر میں طوفان مچا رہے تھے اور وہ چاروں اور دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اس کے گلستان میں بہار آئی ہوئی تھی، اس کی بلبلیں چہک رہی تھیں اور تتلیوں کے سبھی رنگ اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ جی تو جناب، کیسی لگی ایک سبق آموز مزے کی کہانی؟ مجھے بھی پسند آئی اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزے مزے کی کہانیاں، سبق آموز اور رومانٹک مزے کی دل کو لبھا جانے والی کہانیاں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔